وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن کو؟ یخوضون، جو مشغول ہوتے ہیں. خے واو زواد جو ہے، خوض پانی میں اترنے کو کہتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے؟ پانی میں اترنا. پانی میں جب آپ اترتے ہیں تو نکلنے کو دل چاہتا ہے. کبھی سوئمنگ کی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں. چلے اپنے بنے بچوں پہ تو کیا ہوگا نا. ایک دفعہ آپ انہیں چھوڑے پانی میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ باہر آنے کا نام نہیں لیتے. تو یخوضون وہ مشغول ہوتے ہیں. تو خوض کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی میں اترنا، پھر اس سے معنی ڈرائیو کیا گیا مشغول ہونے کا. وہ لوگ جو مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں، یعنی ہماری آیات یا احکامات، یعنی قرآن کی آیات ہوں یا ویسے آیات، ان میں جب وہ مشغول ہوتے ہیں، یعنی بحثیں کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں، مصروف نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ عیب نکالتے ہیں، نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں، پھر حتیٰ کہ مذاق اڑانے پہ آ جاتے ہیں، یہ ان سب لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یعنی مشغول ہے. اور پانی میں مشغولیت کیا ہوتی ہے؟ کون سا کام آپ پانی میں کر سکتے ہیں؟ کوئی تعمیری، یعنی پانی میں اتر کے اگر آپ کہیں میں پڑھ لوں یا کوئی سبق یاد کر لوں یا کچھ بھی، تو کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. زیادہ زیادہ پانی میں جا کے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ہاتھ ماریں، وہ لہروں کو آتا جاتا دیکھیں، کھیلیں کودیں اچھلیں، سوئمنگ کریں، پھر رک جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا. سوئمنگ ٹھیک ہے، اب تو ایک صحت کے ذریعہ سمجھی جاتی، لیکن عموماً تو ایک تفریح کا ذریعہ بھی ہے. سوئمنگ کس میں آتی ہے؟ سپورٹس میں آتی ہے. تو سپورٹس کس کے لیے ہوتی ہے؟ ایسے جسٹ فار فن، انجوائمنٹ، مزے کے لیے. تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جسٹ فار فن پڑھتے ہیں. اور وہ صرف کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس میں سے ایسا شوشہ نکالیں کہ جو مسلمانوں ہی کے خلاف یا اس کتاب کے ماننے والوں کے خلاف استعمال کر سکے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن کی آیات میں اس طرح مشغول ہیں، ایسی ایسی اس میں سے باتیں نکال رہے ہیں، ایسے اعتراض کر رہے ہیں، ایسی نکتہ چینیاں اور کٹ حجتیاں اور شوشے بازیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ اعرض عنہم، ان سے اعراض برتو. لیکن عام طور پر پریکٹیکلی لوگ اس آیت پہ عمل کرنا بھول جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً کود پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا تم، میں بھی آ رہا ہوں پیچھے. وہ تو مشغول ہے، یہ بھی جا کے اس پانی میں کود پڑے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حاصل کچھ نہیں ہوگا. لڑائی جھگڑا بحث ایسی چیزیں الٹیمیٹلی فروٹفل نہیں ہوتی، نتیجہ خیز نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں، کسی اور کام میں مشغول ہوں، پھر آپ ان لوگوں کے پاس جا سکتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی یا ایسے لوگوں کا ساتھ یا ایسے لوگوں کے کاموں میں کسی بھی قسم کی مشارکت یا تعاون درست نہیں، جائز نہیں. یعنی نان سیریس قسم کے لوگ جن کے مقاصد قرآن پڑھنے کے محض بحث بازی. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے پھر بچ کے رہو، اعراض برتو. اچھا، اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی. بہت سے لوگ اسلام کی خدمت کے لیے کوئی سنجیدہ قربانی نہیں کرتے. ہاں، ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ جب کوئی سچی یا جھوٹی خبر ان کو ملتی ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کے ساتھ یا قرآن پاک کے کسی لفظ یا کسی چیز کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا ہے یا اس کی توہین کی گئی ہے یا کچھ بھی وٹ ایور، تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کے ای میلز کے ذریعے لوگوں کے میل باکس جنک سے بھر دیتے ہیں. فلاں جگہ ایسا قرآن چھاپ لیا گیا، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، یہ ہو گیا. ایک سے دوسرے سے تیسرے کو وہ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو فارورڈ کرنے کے جو ایڈریسز ہوتے ہیں، بعض اوقات پورا پیج جو ہے صرف اسی سے بھرا ہوتا ہے. وہ کہیں جا کے میسج پتا چلتا ہے بھی بات کیا تھی، ارجنٹ، اور معلوم نہیں ایسے ایسے اوپر سلوگن دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ابھی قیامت آنے والی اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا. اور پھر آگے ہمبل ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ پلیز جتنے لوگوں کو آپ فارورڈ کر سکیں کر دیں اس کو. حیرت ہوتی ہے مجھے اس وقت کہ انہیں دین کی خدمت کے صرف یہ کام سوچا. کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے لکھا کہ کویت میں ایک ایسا قرآن چھپا ہے جس سے معلوم نہیں یہ اور یہ باتیں. تو میری ایک جاننے والی تھی کویت میں، میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، مجھے ساری اس کی تحقیق کر کے دیں کہ لوگوں کو جو اتنی تپ چڑھی ہوئی ہے اس پر، یہ ہے کہاں، پڑھ کے تو دیکھو.
پہلے دیکھوں گی تو پھر ہی اس کو آگے فارورڈ کر سکتی ہوں. اور پھر کرنے سے کیا عوام الناس کو بے چین کرنے والی بات ہے نا. جتنے لوگوں کو بھی آپ فارورڈ ایسے فضول بات کریں گے چاہے وہ سچی بھی ہو تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کون سا نفع مند علم اضافہ؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی اٹھ کے اس کا دفاع کر سکے؟ کچھ بھی نہیں. کتنی باتیں اٹھتی ہیں ختم ہوتی ہیں اور لوگ صرف ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں اور اسی کو خدمت اسلام سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو تو اس کو کوئی نہ پڑھنے والا ہے اور نہ بھیجنے والا ہے اور نہ سمجھنے والا ہے اور نہ صحیح طور پہ پریزنٹ کرنے والا ہے. تو اس شوشے بازی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی جنک میلز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے اور ان کو ہوا نہیں دینی چاہیے. دیکھیے گندی بات چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ اپنی زبان کو اس سے گندا کر کے پھر آپ آگے کسی کو بتائیں. آپ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. گند جہاں بھی انسان دیکھے کیا کرے؟ ڈھانک دے. بد ذوق لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو دلچسپی ہوتی ہے خراب گفتگو سے یا خراب چیزوں سے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں خوض کر رہے ہیں، بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، فضول قسم کی بحثیں کر رہے ہیں، عمل سے متعلق کوئی چیز نہیں، صرف شوشہ بازی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، چھوڑو ایسے لوگوں کو، اعراض برتو ان سے، بال کی کھال اتارنے والوں سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے، بیکار کی بحثیں کرنے والے. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہوں، کوئی اور کام کنسٹرکٹیو کرے تو ہاں پھر ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے تم ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے. کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی جو ہے یہ کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا دشمن بھی ہو، اگر وہ کسی خیر کی دعوت دے رہا ہے تو اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلوا دے تجھ کو شیطان، کیونکہ ہوتا پتہ کیا بھولتا کیوں انسان؟ دا مومنٹ آپ کوئی ان یوزول قسم کی ایسی خبر سنتے ہیں نا تو آپ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں، پھر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایک کلک کر کے سب کو اذیت میں مبتلا کریں. تو انسان بھول جاتا ہے. یا یہ کہ کسی کو دیکھا نا کہ کوئی ایسی فضول بات کرے تو انسان سے صبر نہیں ہوتا نا تو اسی وقت فوراً جاپ پڑتا ہے، وہ بحث شروع کر دیتا ہے. تو اس سے پرہیز کیا گیا. فرمایا کہ اگر تمہیں شیطان بھلوا دے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو یاد رکھنے کی باتیں وہ ہم بھولے رہیں اور جو ادھر ادھر کی چیزیں اس میں مشغول رہیں. فلا تقعد، تو نہ بیٹھو، بعد الذکری، یاد دہانی کے بعد، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر نہ بیٹھنا. یعنی جو ہی یاد آئے تو فوراً اٹھ جاؤ، فوراً نکل آؤ، فوراً ودرا کر لو ایسی چیزوں سے. اب دیکھیے ایک اور چیز، کچھ سائٹس پہ فورم بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈسکشن کے لیے. اگر آپ میں سے کسی کو کسی ایسے فورم پہ کچھ پوسٹ کرنے کا اور پڑھنے کا اور دیکھنے کا لکھنے کا اتفاق ہوا تو ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے، بالکل بیکار، انتہائی وقت ضائع کرنے والا. آپ براؤز کرتے جائیں اور صرف وقت ضائع کرتے چلے جائیں. یعنی کسی نے اگر ایک چھوٹی سی بات پوچھ لی یا کوئی اپنا اوپینین ظاہر کر دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں ہوتا ہے کہ جس بات کے بارے میں آپ کا علم نہیں، جس چیز کو آپ جانتے نہیں، آپ جرت کیسے کرتے اس پہ اپنی رائے دینے کو؟ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے کہ جس بارے میں آپ کا پورا علم ہے ہی نہیں، اس دنگل میں گھس جاتے ہیں آپ، جدال کرنے، جھگڑا کرنے، لوگوں سے لڑنے جھگڑنے اور اپنے فتوے دینے اور رائے دینے. یہ کس قدر غلط بات ہے. کیا ہمارے اعمال لکھے نہیں جا رہے؟ کبھی کسی بھی فورم کو آپ کھول کے تو ذرا دیکھیں، کوئی ایک ایشو ٹچ تو کریں آپ. اس قدر دنیا بھر کی خرافات وہاں جمع ہوگی کہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی کام کی بات حاصل نہیں ہوگی. اور پھر اگر کچھ اس میں تھوڑا بہت کام کا ہو بھی تو بھی اکثریت اس کی جو ہے صرف جنگ ہے. تو اس میں ٹھیک ہے ایسے موضوعات پر اپنی رائے دینا جس پر آپ کو کمانڈ ہے، جس پر آپ کو واقعی علم یقینی حاصل ہے، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے، چلے آپ نے کسی کی مدد کی. لیکن جہاں محض بحث برائے بحث ہو رہی ہو، یا جہاں صرف ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کی جا رہی ہو، یا وہ گفتگو جو فرقہ واریت کی طرف لے جائے، جو محبتوں کے بجائے نفرتوں کو جنم دے، جس کا پیچھے کی آیات میں ذکر ہوا، تو ایسی ہر گفتگو سے بچنا بے حد ضروری. اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کنارہ کشی کر لیں. یعنی اگر آپ دور سے بھی دیکھیں نا، یعنی یوں سین بنتا ہے کہ جیسے کہیں کچھ لوگ بیٹھے کھڑے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بحث کر رہے ہیں، کوئی فضول قسم کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا تو اب آپ کو دور سے ہی رستہ بدلنا چاہیے. میں تو قریب سے بھی نہیں گزرتی کیونکہ خام میرا وقت ضائع ہو جائے گا یا
بیکار کی باتیں، کیونکہ ہر انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ کس قسم کی مجلس میں جا کے اور کس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ کے وہ بچ ہی نہیں سکتا، وہ بولنے کے لیے کھجلی ہونے لگتی ہے، ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے نا، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے کہ انسان کو لغو، فضول، بیکار باتوں میں اتنا الجھائے کہ اس کے پاس واقعی وقت نہ بچے کوئی کارآمد کام کرنے کا۔ بے شمار لوگ جو وقت کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، اگر وہ اپنے سارے اوقات کا حساب لیں تو خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر ضروری باتوں میں کتنا وقت لگایا جن کی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے جو آج کا سبق جہاں سے شروع ہے نا، کہ وہ رات کو تمہیں سلا دیتا ہے اور پھر دن کو تم جو بھی کرتے اس کو پتا ہے، اور پھر وہ تمہارا وقت پورا کر رہا ہے ایک ایک دن۔ اتنا لمیٹڈ ٹائم ہے کہ جو ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھنا۔ یہ بالکل ایسے کہ اگر آپ کو میں دوں کہ آپ اپنا سارا پیپر اس کاغذ کے اوپر حل کریں تو آپ کو سب کچھ اسی کے اوپر لکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس اتنا تو نہیں ہوگا کہ آپ آدھی فضول باتیں اس میں لکھ کے پیپر ضائع کریں۔ ہماری زندگی بھی ایک پیس آف پیپر ہے جس کو ہمیں بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، اور ایک ہی دفعہ ملی ہے۔ اگر آپ نے اس میں جنک بھر دیا تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا موقع کہ آپ اس کو مٹا کے صاف کر کے کوئی صحیح باتیں لکھیں۔ تو ہمیشہ اپنے اوقات کا جائزہ لیں، کہاں غیر ضروری باتوں اور بحثوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ تعمیری اور تعلیمی کام نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم فضول باتیں کرتے ہیں نا اور اس کے مقابلے میں تعمیری کام کم کرتے ہیں، غیر ضروری ٹیلی فون کالز، لمبی لمبی باتیں، ایک ہی بات بار بار کرنا، کی ہوئی باتوں کو پھر سے کرنے لگ جانا، یہ سارے شیطان کے وسوسے اور حربے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اصل کام کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو انسان بار بار بھولتا ہے۔ یہ ہم سب کی ویکنس ہے، یہ نہیں کہ آپ میں سے کسی کی ہوگی، یہ سمیت میرے ہم سب کی ویکنس ہے۔ ہمارے دلوں کو تسلی اس سے بڑی ملتی ہے نا، جو لغو باتیں ہوتی ہیں، بیکار کی بحث ہوتی ہے، اس میں ہر ایک کو اپنی ذہانت ظاہر کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کا کہ مجھے کتنا کچھ معلوم ہے اور میں کتنا بریلینٹ ہوں۔ تو اس میں پھر ایک ٹیمپٹیشن ہوتی، لیکن جو لوگ سیلف کنٹرول کرنا جانتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، کہتے نہیں کہ بیکار کی چیزوں میں الجھنے کے بجائے میری پرائرٹیز کیا ہے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، پہلے میں وہ کر لوں پھر باقی چیزیں بعد میں۔ تو یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ ہاں اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں، یعنی اگر وہی لوگ کوئی تعمیری کام کرنے لگے تو پھر چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مدد کرو، شریک ہو، اور اگر شیطان بھلوا دے تو ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، پھر اٹھ جاؤ وہاں سے، یعنی مجلس کے دوران بھی یاد آ جائے تو اٹھ جاؤ۔ اچھا، ظالم سے مراد کیا ہے یہاں؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا، دوسروں پہ کرنے والا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہی بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر اس کے بعد سارے ظلم کی قسمیں کہ جس میں انسان حقدار کو اس کا حق نہ دے، کسی حق میں کمی کرنے کو ظلم کہتے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے نفس کا ہم پہ حق ہے، ہمارے گھر والوں کا ہم پہ حق ہے، اور جو بھی انسانوں کی قسمیں ان کا حق ہے ہم پر، تو جب ہم ان کا حق نہیں دیتے تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہو جاتی۔ تو اب دیکھیے کہ دو طرح کے علم ہے نا، ایک مفید علم ہے اور ایک بحث مباحثے کو فضول۔ تو جو لوگ بیکار چیزوں میں پڑتے ہیں وہ دراصل اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے وقت کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، اور مفید چیزوں کو نہیں کر پاتے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں فضول کی بحثوں میں اور بیکار قسم کی مجلسوں میں شریک نہیں ہونا جو ہمارے وقت کا ضیاع ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو آیات نہ تو خاص طور پر اس میں منع ہے، لیکن دنیاوی امور میں بھی جو بحثیں اور لڑائی جھگڑے ہیں یہ عموماً انسانی تعلقات کو خراب کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص دل کی رضامندی کے ساتھ ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو یہ کفر ہے، یعنی جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اگر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر رہا تو یہ گناہ ہے۔ اگر کسی دنیاوی ضرورت کے لیے گیا ہے تو مباح ہے، یعنی لوگ بیٹھے ہیں بحثیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کام پڑا کسی ایک سے، آپ جاتے ہیں اپنا کام کر کے نکل آتے ہیں، آپ کو کوئی غرض نہیں اس مجلس سے اور اس شخص کے اس کام سے، تو پھر کیا ہے؟ اس کی اتنی رخصت ہے۔ اور اگر آپ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر بحثوں کے بعد سمجھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا جانا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ اور سورۃ النساء آیت 140 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو کہ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں۔